سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق کراچی یونیورسٹی میں 11 جون 1978 کو ایک چھوٹی سی تنظیم بنی۔ اس تنظیم کا نام آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھا، اور یہ تنظیم اردو سپیکنگ اسٹوڈنٹس نے پختون، بلوچ، سندھی اور پنجابی طالب علموں کا زور توڑنے کے لیے بنائی تھی۔ کراچی یونیورسٹی کے طالب علم رہنما الطاف حسین اس تنظیم کے محرک تھے۔ یہ پاکستان میں مہاجروں کی پہلی تنظیم تھی۔ اس میں شامل طلباء کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا، اور اس نے شروع میں مہاجرین کی عزت نفس کی بحالی کے لیے بڑا کام کیا۔ جنرل ضیاء الحق سندھ سے پیپلز پارٹی کے اثرات ختم کرنا چاہتے تھے، لہذا حکومت مہاجر طلباء کی اس تنظیم کو پھلنے پھولنے کی موقع دینے لگے۔ 80 میں یہ تنظیم یونیورسٹی سے نکلی اور کراچی شہر کی گلیوں اور محلوں میں داخل ہو گئی۔ اس مرحلے میں الطاف حسین کی شناخت تبدیل ہوئی، وہ الطاف بھائی ہوئے اور ان کا گھر سیاست کا 9-0 بن گیا۔ الطاف بھائی نے 18 مارچ 1984 کو اس تنظیم کو مہاجر قومی موومنٹ کا نام دے دیا۔ MQM نے الیکشن لڑنے شروع کیے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کراچی اور حیدرآباد کی سیاسی وارث بن گئی۔ اسی دوران MQM کے نوجوانوں نے اسلحے کا کھلے عام استعمال شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں کراچی شہر MQM کے خوف کا شکار ہو گیا، اور شہر میں روزانہ 30، 40، 50 لاشیں گرنے لگیں۔ MQM نے اس دور میں فوج کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں 19 جون 1992 میں کراچی میں فوجی آپریشن شروع ہوا۔ MQM کے سربراہ الطاف بھائی لندن جلا وطن ہوئے، اور پھر لندن سے کراچی کو کنٹرول کرنے لگے۔ MQM کے خلاف آپریشن 1996 تک جاری رہا۔ اس دوران فوج، پولیس، رینجرز اور جنرل نصیر اللہ بابر نے MQM کے ہزاروں کارکن گرفتار کیے اور سینکڑوں کو پولیس مقابلوں میں قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود کراچی MQM کے قبضے میں رہا، اور الطاف بھائی کی اجازت کے بغیر اس شہر میں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ 26 جولائی 1997 کو الطاف بھائی نے مہاجر کے لفظ کو متحدہ سے تبدیل کر دیا، جس کے بعد MQM متحدہ قومی موومنٹ ہو گئی، اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اس کے دفاتر کھلنے لگے۔ 2007 کے ابتدائی مہینوں تک پنجاب، صوبہ سرحد، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بھی MQM کے جھنڈے اور جلسے جلوس نظر آنے لگے، اور یوں محسوس ہونے لگا MQM چند برسوں میں پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ 2007 کے شروع میں اسلام آباد میں MQM کے ڈپٹی کنوینر فاروق ستار سے میری ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے فرمایا تھا آئندہ الیکشن میں پورے پاکستان میں اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ یہ امیدوار لوور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوان ہوں گے، اور یہ ملک کے امیر سیاستدانوں اور وڈیروں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ MQM کا سیاسی ایجنڈا تھا، لیکن پھر اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے نتیجے میں نہ صرف MQM کا پھیلاؤ رک گیا بلکہ اس کے خوف کے طلسم میں بھی دراڑیں آ گئیں۔ یہ واقعہ 12 مئی 2007 تھا۔ اس دن سپریم کورٹ کے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بار سے خطاب کرنے کے لیے کراچی اترے تھے، اور MQM نے ان کا راستہ روکنے کا اعلان کیا تھا۔ اس دن شہر میں ہنگامے ہوئے، اور ان ہنگاموں میں 42 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے۔ MQM کی یہ مسلح جدوجہد عوام نے ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھی، اور یوں پہلی مرتبہ MQM کو نہ صرف عوام بلکہ اپنے کارکن کی طرف سے بھی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان کی زندگی کا بڑا حصہ عوام میں گزرا تھا۔ وہ عوامی جذبات کو سمجھتے تھے، لہذا وہ فوراً عوامی نفرت کو بھانپ گئے۔ وہ گھر سے نکلے اور انہوں نے MQM کو للکار دیا۔ عمران خان نے پورے پاکستان کے دورے کیے، الطاف حسین اور MQM کے خلاف تقریریں کی، اور الطاف حسین کے خلاف برطانوی عدالت میں کیس دائر کیا۔ عمران خان کے اس اقدام کے 4 نتائج برآمد ہوئے۔ ایک، عمران خان کے سیاسی قد میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ دوم، MQM کی توسیع کا عمل رک گیا۔ پنجاب، سرحد، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں MQM کے جلسے اور دفاتر بند ہو گئے۔ تیسرا، MQM کا خوف ٹوٹ گیا۔ عوام کو معلوم ہو گیا MQM کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ عوام کے اس ادراک کے نتیجے میں MQM دفاعی پوزیشن پر آ گئی، اور 34 برسوں میں پہلی بار میڈیا نے کھل کر MQM کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا۔
لہٰذا MQM سنجیدگی سے اپنے سیاسی تجزیے پر مجبور ہو گئی۔ یہ عمران خان کی پہلی سیاسی فتح تھی۔ عمران خان کی دوسری بڑی سیاسی فتح کا دن 14 نومبر 2007 تھا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی پہلی مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ اس نے 23 دسمبر 1947 کو اسلامی جمعیت طلباء کے نام سے طلباء تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ اسلامی جمعیت طلباء پاکستان میں طلباء کی قدیم اور وسیع ترین تنظیم تھی۔ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں اور تمام چھوٹے بڑے کالجوں میں جمعیت کے کارکن اور دفاتر موجود ہیں، لیکن پنجاب یونیورسٹی پچھلے 40 برسوں سے جمعیت کا ہیڈ کوارٹر چلا آ رہا تھا، اور طلباء کے داخلوں سے لے کر اساتذہ کی تقریروں اور دھوبی گھاٹوں میں صابن کے برانڈ سے لے کر کینٹینوں پر بکنے والے کیک رسوں تک یونیورسٹی کے تمام فیصلے جمعیت کرتی تھی۔ جمعیت وہ جماعت تھی جس نے ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو تک کو یونیورسٹی میں تقریر نہیں کرنے دی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کا ہولڈ کراچی میں MQM کے قبضے سے ملتا جلتا تھا۔ کراچی میں جس طرح MQM کا نام دہشت کی علامت تھا، بالکل اسی طرح پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کے خوف کا سکہ چلتا تھا، اور جمعیت کے کارکن بھائیوں کی دھمکیاں دے کر بھتہ وصول کرتے تھے۔ لوگ پنجاب یونیورسٹی کو جمعیت کا 9-0 بھی کہتے تھے، لیکن پھر 40 برس بعد جمعیت کی تاریخ میں 14 نومبر کا دن طلوع ہوا۔ عمران خان اپنی روپوشی توڑ کر پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ جمعیت کو ان کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ جمعیت کے کارکنوں نے ان پر تشدد کیا، انہیں 1 گھنٹہ کمرے میں بند رکھا اور بعد ازاں پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا اور انہیں DG خان منتقل کر دیا۔ عمران خان کے اس اقدام کے بھی 4 نتائج برآمد ہوئے۔ عمران خان کے سیاسی قد میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ 12 مئی کو قومی سطح کے سیاستدان بننے تھے، اور 14 نومبر نے انہیں بین الاقوامی سیاستدان بنا دیا۔ آج عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ، جاپان اور یورپ تک میں احتجاج ہو رہا ہے، اور عالمی میڈیا انہیں زیادہ کوریج دے رہا ہے۔ دوسرا، لوگوں کے دلوں میں جمعیت کا خوف ختم ہو گیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں 40 برس بعد آج 4 ہزار طلباء اور طالبات جمعیت کے خلاف ریلیاں نکال رہی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں گو جمعیت گو کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پورے ملک کے نوجوان عمران خان زندہ باد اور جمعیت مرد آباد پکار رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ جمعیت کے کارکنوں کو اپنے دفتر اور کمرے بند کر کے یونیورسٹی سے فرار ہونا پڑ رہا ہے۔ تیسرا، جمعیت کے اس اقدام سے جماعت اسلامی دفاعی پوزیشن پر آ گئی۔ جماعت کے اندر سے لوگوں نے اس اقدام کی مذمت کی، اور لوگوں نے کھل کر جماعت اسلامی کو حکومت کی B ٹیم کہنا شروع کر دیا۔ اور چوتھا، 40 برسوں میں پہلی بار میڈیا نے جمعیت کے خلاف کھل کر لکھنا شروع کر دیا، اور اس وقت پاکستان کا کوئی ایسا اخبار نہیں تھا جس میں جمعیت اور جماعت اسلامی کے خلاف مضامین نہ چھپے ہوں۔ اور آپ بدقسمتی دیکھیے، جماعت اسلامی آج اس صورتحال پر وضاحت تک کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ یہ عمران خان کی دوسری بڑی سیاسی فتح تھی۔ عمران خان کی سیاست اب تیسرے فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے ججوں کی بحالی کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ عمران خان وہ پہلے لیڈر ہے جس نے بھانپ لیا عوام ان ججوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ججوں کے لیے بھوک ہڑتال کر دی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے عمران خان کا یہ تیسرا سیاسی قدم ملک میں صدارت کا خوف ختم کر دے گا۔ آنے والے چند دنوں میں کوئی دن طلوع ہوگا، اور یہ دن بھی 12 مئی اور 14 نومبر کی طرح یادگار ہو جائے گا، اور خوف کا تیسرا اور آخری قلعہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے عمران خان سیاست کو ایک اچھے بیٹسمین کی جرأت، ایک شاطر بولر کی چالاکی اور ایک ورلڈ لیول کپتان کی معاملہ فہمی سے کھیل رہے ہیں۔ عمران خان 2 ٹیسٹ میچ جیت چکے ہیں، اور وہ اب فائنل کھیل رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے اس میچ کی پہلی وکٹ گرنے کی دیر ہے، اور پوری قوم پکار اٹھے گی، ویل پلیڈ عمران خان۔